السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج ہم کون سا پارہ سٹارٹ کریں گے؟ پارہ 15۔ شاباش۔ مائزہ کون سا پارہ کریں گے؟ 15۔ شاباش۔ اس میں ایک خاص دعا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ وہ دعا ہم اکثر مانگتے ہیں اپنی دعا میں۔ جب بھی میں دعا مانگتی ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ، تو وہ دعا آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں، اور زیادہ تر بچوں کو وہ یاد بھی ہو گئی ہوئی ہے، جو ہم اپنے امی ابو کے لیے مانگتے ہیں۔ ہاں، اونچی پڑھو۔ شاباش۔ اب یہ یاد رکھنا، یہ کون سے پارہ میں ہے؟ سورت کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، اور آیت نمبر ہے 24۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے کیا بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی والدین کا بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ابراہیم ساتھ کس کا بتا رہے ہیں؟ والدین کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے بارے میں، اور اپنے کے بعد کس کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ والدین کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے ساتھ ہی دیکھو ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں، ماں باپ کا بھی ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ والدین کا کہنا مانو۔ اگر ہم اپنے امی ابو کا کہنا نہیں مانتے، صرف نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم پوری بات اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہے، ہم صرف تھوڑی بات مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محب دیکھو کون ہے، باہر گیٹ پہ دیکھو کون ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم ماں باپ کا کہنا مانیں گے تو یہ کس کا کہنا ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ جب امی ابو زیادہ بوڑھے نہیں ہوتے تو انہیں اتنے مسائل نہیں ہوتے نا، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، انہیں اتنی خدمت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگوں کے جو نانا نانی، دادا دادی ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بوڑھے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جب آپ کے ماں یا باپ یا دونوں یا کوئی ایک جو ہے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر امی ابو آپ کے فٹ ہیں، وہ تو آپ کی خدمتیں کرتے ہیں نا اس عمر میں، کھانے پکا کے دے، اور آپ لوگوں کو اسکول چھوڑ کے آ، اور آپ کے دادا دادی، نانا نانی وہ بوڑھے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کے گھر میں ہے نا، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے امی ابو کو تو خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بوڑھے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہماری خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے امی ابو کے جو امی ابو ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا ممکن ہو ان کے کام آنا ہے۔ آپ کے والدین کے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا ان کی خدمت کرنے کا۔ آپ لوگوں کے ابو آفس جاتے ہوں گے، جاتے ہیں نا، امی گھر کے کام کرتی ہیں، اب وہ گھر کے بھی کام کریں اور جو ہے آپ کے دادا دادی، نانا نانی کو سنبھالیں، تو ایسے تو پاسبل نہیں ہے نا۔ تو پھر دادا دادی کی خدمت کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے۔ جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، آپ لوگوں نے صرف اسکول جانا ہے اور اپنے کام کرنے ہیں، اور جب فارغ ہو موبائل بھی کھیل رہی ہو، اگر گیم کھیل رہے ہو تو کس کے پاس بیٹھ جاؤ؟ دادوں کے پاس، نانوں کے پاس۔ وہ اگر اکیلی بیٹھی ہیں، اگر وہ تنگ پڑتی ہیں آپ کے بیٹھنے سے، پھر نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ بڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ دیکھو محب آنٹی بلا رہی ہیں،
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو پانی کی ضرورت ہے خود جا کے پوچھنا ہے. ان کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا تو آپ لوگوں نے خود ہی نوٹ کرنی ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. آپ کے امی ابو تو اپنے کاموں میں مصروف ہے نا, تو وہ ہو سکتا ہے پریشان ہو, وہ سوچتی ہوں کہ میرے بچوں کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی امی ابو کی جگہ کرنا ہے, بلکہ جو والدین خالی امی ابو نہیں ہوتے, نانا نانی دادا دادی بھی ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. باجی جب میری دادوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو پانی چاہیے, پھر میں لاتی ہوں, اور جب میں گیم کھیلتی ہوں تو میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بھی سکھاتی ہوں. شاباش, ٹائم دیتی ہو نا انہیں, کتنی اچھی بات ہے. باجی میری نانو گھر میں آئی ہوئی ہے نا تو میں ان کے پیر دباتی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کئی بچے کیا کرتے ہیں, نانا نانی دادا دادی کے جا کے کیا کیے, آپ صحیح کرتی ہو, آپ کو نہیں بتا رہی, آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے. ان کے پیر دبا دیے, ٹھیک ہے, ان کا سر دبا دیے, چاہے انہیں درد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, زبردستی نہیں ان کی ٹانگیں پیر دبانی, دیکھنا ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. احمد, ٹھیک ہے, دیکھنا ہے دادوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر دادو کہیں پانی لا دو, آپ کو نہیں دادو صبر کریں, میں تو آپ کی ٹانگیں دبا رہی ہوں, ساتھ میں موبائل کھیل رہی ہوں. وہ کہیں مجھے فلاں چیز لا دو, آپ کو نہیں, ابھی جو ہے نا میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں, میں نیکی کما رہی ہوں آپ سے باتیں کر کے. انہیں جس چیز کی ضرورت ہو, احمد سیدھے ہو کے بیٹھو, انہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ انہیں دینی ہے, ٹھیک ہے. ان کی ضرورت خود نوٹ کرنی ہے, اگر وہ خود نہیں بتاتے نا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, خود کرنا ہے. اب خالی یہ نہیں کرنا کہ نانا نانی دادا دادی کی خدمت کرنی ہے, امی ابو کی بھی کرنی ہے. شاباش, دیکھو جو وہ کہیں وہ فوراً ماننا ہے. باجی میری پھپھا بھی یہی کہتی ہے. شاباش. اچھا سلام کون کون کرتا ہے؟ باجی میں جب بھی ٹیوشن سے آتی ہوں, سپارے سے آتی ہوں, واپس جاتی ہوں گھر سے, میں ان سے سلام کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں جا رہی ہوں. اچھا یہ مجھے جواب دو, اذلان کو اپنے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, اپنے ساتھ بٹھاؤ. جب بابا گھر آتے ہیں تو اونچا سا سلام کون کرتا ہے, یہ بتاؤ. شاباش. باجی میرے پاپا تو ہے ہی نہیں. گھر کبھی تو آتے ہیں نا, جب آئیں گے, جب آتے ہیں تب کرتے ہو کہ نہیں, سلام نہیں کرتی. سلام پہلے کرنا ہے نا, جیسے ہی بابا انٹر ہوں. میرا آپ کرتی ہو, بابا جیسے ہی گھر میں انٹر ہو نا تو اونچا سا سلام کرنا ہے. کیسے کرنا ہے سارے کر کے بتاؤ. ایک منٹ, وہ بتا رہا تھا کیا, کیسے کرتے ہو, ہاتھ ملاتے ہو؟ نہیں, جس طرح آپ گیم کھیل رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, اٹھ کے جاتے ہو, ہاتھ ملاتے ہو, اسپیشل اٹھتے ہو ہاتھ ملانے کے لیے, پھر تو اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی اٹھ رہے نا, بابا کا قدم کمرے میں پڑا ہے تو سب بچوں کا اکٹھا سلام نکلنا چاہیے, السلام علیکم, ٹھیک ہے. ایک منٹ, اور صرف بابا کے لیے نہیں, ماما بھی اگر آئی ہیں باہر سے, ماما آئی ہیں, فوراً کرو, دیکھنا وہ کتنی خوش ہوں گی. اور سلام کیا ہے پتہ ہے, دعا ہے. جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے اس گھر میں سلام نہیں ہوتا, سلامتی کی دعا نہیں ہوتی. اور ہم لوگ تو کیسے سلام کرتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں فرسٹ ٹائم. اصل میں طریقہ پتہ کیا ہے, جس طرح آپ باہر گئے ہو, آئے ہو, کہیں پردہ ہوا ہے نا آپ کا, کہیں دوسری جگہ گئے, دوسرے کمرے میں گئے ہو, پھر ایک دوسرے کو ملو, پھر سلام کرو. سلام اتنا زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ بس گھر میں آنے پہ کرتے ہیں, یا گھر سے جس طرح میں باہر گئی ہوں, میں آئی ہوں, میں پھر سلام کروں. آپ واش روم کوئی اٹھ کے گیا, واش روم سے آیا ہے, پھر سلام کرے. سلام یہ ہے کہ آپ لوگ غائب ہوئے ہو, اذلان, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اس طرح نہ کرو کہ گھر والے اگر تنگ ہو رہے ہیں, جب آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے پھر کرو. ہاں جی. میرے پاپا روتی ہو, اچھا, ان کے لیے دعا کیا کرو, ٹھیک ہے. اچھا اب دعا آ گئی, ٹھیک ہے.
اب ہم آگے کیا دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، ٹھیک ہے، اف تک نہ کہنا، کہاں تک حکم ہے، اف، ہم کہتے ہیں نا یہ کام کر لو، اف کیا ہے ماما، اف تو نکلتا ہے نا، اف کیا مصیبت ہے، یہ کر بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، اف میں ہی رہ گیا ہوں، اف، یہ اف کا یہ مطلب ہے کہ خالی اف نہیں، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں منہ سے نکالنا۔ باجی ہاتھ نیچے کرو۔ پہلے جب مجھے نہیں پتا تھا اف والا، میں جب ایسی کہتی تھی جب مجھے پتا لگا، اب جب مجھے مما اتنا زیادہ بھی مارتی ہے میں دل میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں میری مما ہے۔ اور سوچا کرو آئندہ ایسا کام نہیں کروں گی، اور آپ ٹیبل نہ ہلاؤ، ٹھیک ہے۔ پہلے وہی بڑی ایسے نہیں، اونچا سے سلام کیا کرو، ٹھیک ہے۔ یا میرے پاپا ویڈیو اچھا اب ہم آگے دیکھتے ہیں، انہیں اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ اب تو جھڑکو گے تو مار پڑے گی نا آگے سے، تو اب گھر میں کون ہے، دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہے، جو کوئی بھی ہے ان کو بھی نہیں جھڑکنا۔ بچے کیا کرتے ہیں، اپنے دادا کو دادی کو جب بوڑھے ہو جائیں تو گھروں میں ممی اور پاپا کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو ان سے وہ غصے سے بات کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ سنا نا، اب میرا، آپ دادوں کو تنگ نہیں کرنا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھنے آتی ہو نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اف تک بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں، تنگ بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ آپ سے تنگ ہوں گے نا، آپ سے اچھا قرآن نہیں پڑھا جائے گا، آپ سے نیکی کے کام نہیں کیے جائیں گے۔ احمد بھی کہہ رہا تھا تنگ، اذلان بھی، اذلان اب سن لیا نا آپ نے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اب کرو گے تنگ، اونچا بولو، کو میں نہیں کروں گا۔ احمد بھی نہیں کرے گا نا اب دادوں کو تنگ، ٹھیک ہے، احمد بھی تنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو تنگ کرے گا نا، اب دادوں کو تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جھڑکنا مطلب غصہ کرنا، غصے سے کہنا چلو چلو میں نہیں کرتی آپ کا کام، آپ کون ہے، ٹھیک ہے، یعنی غصہ نہیں کرنا، ڈانٹ، جس طرح ہم ماں باپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، جب دادا دادی یا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں، انہیں ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذلان آرام سے بیٹھو، اور ان سے ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، کس طرح کرنا، ادب کے ساتھ کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، باہر سے کوئی انکل آنٹی آ جائیں، کوئی اور باہر والا بندہ آ جائے، ان کے سامنے کیا بن جاتے ہیں، معصوم، پیارے، شرمیلے، باادب، شریف، اور امی ابو کے سامنے بدتمیز، شیطان، ٹھیک ہے۔ آپ نے جیسے باہر والوں کے سامنے بننا ہے نا، ویسے کس کے سامنے بننا ہے، گھر والوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ باہر والوں کے ساتھ بہت زیادہ شریف نہ بھی بنو تو کوئی بات نہیں۔ کیا ہوتا ہے، کئی بچے ہوتے ہیں، امی کہتی ہیں کہ یہ ذرا بیگ اٹھا کے نا وہاں تک چھوڑ آؤ، نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کھیلنے جا رہا ہوں۔ باہر نکلیں گے، کوئی آنٹی ملی، آنٹی کہیں گی بیٹا ذرا یہ میرا بیگ اٹھا لو، خاص طور پہ لڑکوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، فٹافٹ بیگ اٹھائیں گے اور جی جی کرتے آنٹی کی دعائیں لیتے ان کا بیگ چھوڑ آئیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا۔ ہاں، میری نانو جب پانی بھر کے لے کے آتی ہے، وہ بچوں کو کہتی ہے اٹھا لو، اٹھا کے ان کے گھر لے جاتے ہیں، اور گھر میں ماما کی بات ہو سکتا ہے مانتے ہی نہ ہو، لیکن زیادہ ثواب باہر کا بھی سننا ہے، لیکن ماں باپ کا نہیں سنو گے تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ کیا ہوگا، گناہ کبیرہ۔ میرا میں نے سنا تھا جو لوگ اپنے مما پاپا کا ادب نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن ان کو یہ چیز تو معاف ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ معافی مانگ لو گے مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ معاف اگر کر لیں گے، بلکہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عجز و نیاز سے ان کے سامنے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو، اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے
بچپن ہی میں شفقت سے پرورش کی ہے، تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ وہ دعا آ گئی نا، کون سی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہو، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی ہے، جن کے والدین زندہ ہیں یا جن کے والدین فوت ہو گئی ہیں۔ یہ زندہ کے لیے بھی ہے اور فوت شدہ کے لیے بھی ہے۔ جب دعا مانگو اس وقت آپ کے جو ٹیچرز ہیں نا، ان کو بھی بیچ میں شامل کر لو، کہ جس طرح میرے ٹیچرز نے مجھے سارا کچھ سکھایا ہے، اللہ ان پر بھی اسی طرح رحم فرما۔ اپنے نانا نانی دادا دادی کو بھی شامل کر لو۔ کسی کے فوت، آپ کے دادی ہیں نا، دادا نہیں ہیں آپ کے بھی دادا نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، نانا ابو نہیں ہیں۔ ہاں، جب دعا مانگو ساتھ ان کا بھی سوچو۔ اچھا، چلو سب کا سوچ کے پھر یہ اسپیشل دعا مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے، ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ جنہوں نے غلط کام کیے ہیں اپنے والدین کے ساتھ اور وہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، جنہیں تو عقل نہیں تھی۔ یہ کون آوازیں نکال رہا ہے؟ اچھا، جو ایسے بچے کئی ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے والدین کے حق میں، اور بڑے بھی کئی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں۔ اب ان کے والدین فوت ہو گئی ہیں، اب انہوں نے قرآن پڑھا، اب انہیں سمجھ آئی میں نے تو غلط کیا ہے۔ کئی کیا کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پچھتاتے رہتے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا۔ وہ کیا کریں گے، یہ والی دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جتنی زیادہ وہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ کیوں؟ ان کے دعا پڑھنے سے ان کی قبر میں ان کے لیے کیا ہوگی؟ آسانی پیدا ہوگی۔ تو ہمیں ابھی سے یہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے پہ رحم فرمایا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو نا امی ابو نے ہمارے ساتھ کیا، وہ جو 2 سال آپ کو پالا ہے نا ماں باپ نے، وہ کافی ہے۔ آپ لوگ اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے، جو راتوں کو اٹھ کے آپ لوگوں کو پالتی تھیں، آپ کو کھانا کھلاتی تھیں۔ ماؤں کے آپریشن ہو جاتے ہیں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اور ان کی جو ہے، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے اب انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، سوچو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کچھ بچپن میں کیا ہے، اب ہم نے ان کے لیے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ان کا کہنا مانا، ان کا دل نہیں دکھانا۔ مائزہ کیا کرنا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ 1000 کر لو نا، 100 قرآن ختم کر لو، نفل پڑھ لو۔ ایک آدمی تھا، وہ کرسچن کا تھا میرے خیال سے، اور وہ کیا کرتا تھا، نفل پڑھتا رہتا تھا۔ اس کی ماں آ کے کہتی تھی آ کے نا، یہ میری بات سنو، وہ پڑھ رہا ہے جی، وہ پڑھ رہا ہے، نمازیں اس کی ختم ہی نہیں ہو رہی، ساری دنیا کو پتہ یہ بہت عبادت گزار ہے۔ پھر اس کی ماں آئی، اس نے آواز نہیں سنی، اس نے اسے بدعا دی، ماں نے، کہ اللہ کرے تیرے ساتھ یہ ہو، اور وہ بدعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ تم اب قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہو تو کہو جی امی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نہیں سودا لا سکتا، امی میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں نہیں سبزی آپ کے لیے کاٹ سکتی، میں نفل پڑھ رہی ہوں، آج میری نماز لمبی ہو گئی، آج نماز ختم ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ آج باجی نے کہا تھا نماز لمبی پڑھنی چاہیے، میں لمبی نماز پڑھوں گی، میں زیادہ ثواب کماؤں گی۔ اچھا جی، میں نے آج تو 2 پارے ختم کرنے ہیں، میں نے جو مرضی آپ کر لیں، میں نے تو آج 2 پارے کرنے ہیں ختم، میں آپ کی بات نہیں سن رہا، تو کیا ہوگا؟ اس کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو گناہ مل جائے گا الٹا ماما کی بات نہ ماننے کا۔ فٹافٹ جاؤ، ماما نے جو کہا ہے وہ کر کے آ کے پھر قرآن پڑھو، یہ نہیں کہ پھر موبائل لے کے بیٹھ جاؤ۔ باجی جب ہم دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں تو مما کہتی ہے سنو تم وہ کاٹ دو، تو ہم سارے مل کے گھر میں کاٹتے رہتے ہیں، چھلتے رہتے ہیں مٹر۔ شاباش، چلو اب سمجھ آ گئی ہے کس کو کیا کیا سمجھ آئی ہے؟ ہاں، کیا سمجھ آئی ہے؟ ممی پاپا کو تنگ نہیں کرنا چاہیے،